پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ کہیں نہ کہیں یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے گھبرائے ہوئے نہیں ہیں اور نہ ہی عمران خان سے گھبرائے ہوئے ہیں. اور پنجاب کی سطح پر اگر دیکھا جائے تو انہیں یہ لگتا تھا کہ وہ آج بھی پنجاب کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے اور عمران خان ان کے کہیں بھی نزدیک نہیں لگتے. لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں حسین حیدر مدنی. سب سے پہلے آپ کو اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون سے آغاز کرتے ہیں. اور جب عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا تو اس کے بعد ان کی جو کیمپ تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا، ان کی طرف سے بڑی بڑی بڑھکیں آئیں. انہوں نے کہا جی آپ تحلیل کر دیں اسمبلیاں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آپ اسمبلیاں تحلیل کریں گے ہم الیکشن کروا دیں گے، آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے. اور رانا ثناء اللہ کی آپ بڑھکیں جو سنتے رہے اور ہم بھی آپ تک پہنچاتے رہے، ان سے آپ بخوبی واقف ہیں. لیکن اب جو پنجاب کی اور کے پی کے کی صورتحال بن چکی ہے اور عمران خان یہ فیصلہ کنفرم کر چکے ہیں کہ جو کچھ ہو جائے لیکن دسمبر کے اندر ہی، یعنی یہ جو رواں ماہ ہے اسی میں ہی اسمبلیاں تحلیل ہونا ہی ہونا ہے، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے. اب اس پوری کی پوری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بڑے ہاتھ پاؤں ہمارے ارکان اسمبلی سے بھی ملاقاتیں کی، ان کو آفرز بھی کروائیں. زرداری صاحب نے بھی پنجاب کا محاذ سنبھال کے رکھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اور ضمیر فروش مل جائے جس کے سر پہ وہ ان ہاؤس چینج لے کے آ جائیں، نیا وزیر اعلیٰ آ جائے اور جو اپنا حمزہ شہباز ہے وہ نئے وزیر اعلیٰ بن جائیں پنجاب کے، جس سے اسمبلیاں اپنی مدت مکمل کر سکیں. اور اسمبلیاں جب مدت مکمل کریں گی تو ہم کھینچ کے کسی بھی طریقے سے 1 سال وفاق کی حکومت بھی آگے لے جائیں گے، تاکہ اینڈ پہ اگر کوئی بھی ریلیف نکل سکے، کوئی بھی شارٹ کٹ نکل سکے جس کی بنیاد پہ ہم عوام میں جا سکیں تو وہ ہم نکال سکیں. ہم تب بھی کہہ رہے تھے کہ ان سے یہ نہیں ہو پائے گا اس دفعہ. اب اس جماعت کے اندر کوئی بھی فیصل وافدہ، روکھڑی یا علیم خان اور جہانگیر ترین موجود نہیں ہیں. جتنے بھی تھے وہ ضمیر فروش نکل کر جا چکے ہیں. اور عمران خان صاحب بھی مسلسل یہی کہتے رہے. جب ہمارا ان کے ساتھ سیشن ہوا، ملاقات ہوئی، ہم نے ان سے پوچھا اور انہوں نے یہی کہا کہ اب آپ کو کوئی نہیں ملے گا. آخری 2 ملاقاتوں کے اندر بھی انہوں نے یہی کہا کہ اب آپ کو کوئی بھی شخص اس طرح کا نہیں ملے گا جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے جائے گا، کیونکہ اس وقت تمام ایم این ایز ایم پی ایس کو پتہ چل چکا ہے کہ اس ملک کے اندر کامیابی کا نشان صرف ایک ہے اور وہ عمران خان ہے. ان کو ووٹ اب نہیں پڑنا، ووٹ بلے کے نشان کو پڑنا ہے، عمران خان کو پڑنا ہے. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے وہ اپنا ہی نقصان کریں گے. اب جب اتنا کچھ کیا نون لیگ نے، اس کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تو اب وہ مایوس ہو چکے ہیں. کہ یہ بھی کلیئر ہے کہ دسمبر کے اندر جو ہے وہ الیکشنز ہونے ہیں، اسمبلیاں تحلیل ہونی ہے اور مارچ کے اندر الیکشنز ہونے ہی ہونے ہیں. وفاق کے اندر نہ ہو، پورے پاکستان میں نہ ہو، لیکن 2 اسمبلیوں کا الیکشن جو ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اور یہ لکھا گیا ہے اور اس کے اندر عمران خان کی ون ون سچویشن ہے کہ 2 اسمبلیاں جیت کے وہ پہلے بیٹھا ہوگا اور پھر وفاق کا الیکشن لڑنے میں عمران خان کو کوئی بھی کسی قسم کا جو مسئلہ ہے وہ نہیں ہوگا. اب جو یہ کہتے تھے کہ نہیں جی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی بھی تو ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے کے آ جائیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، گورنر راج لگا دیں گے، انہوں نے ایکٹیویٹیز شروع کر دی ہیں اور ملک کے اندر ایک الیکشنز کا ماحول بنتا جا رہا ہے. صرف 2 صوبوں کی بات کروں گا، کے پی کے کی اور پنجاب کی، تو یہاں پہ اب مکمل طور پہ جو ہے وہ انتخابات کا ماحول دکھائی دے رہا ہے. اور آپ ذرا یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف تو پہلے ہی سڑکوں پہ تھی. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے عوام کے ساتھ مل کے ایک مہم چلانی ہے، الیکشن کرواؤ ملک بچاؤ. وہ چل رہی تھی. لاہور کے اندر آپ نے ریلیز دیکھی، ایک ریلی میں نے بھی کور کی، آپ تک پہنچائی، جو مسرت جمشید چیمہ نے نکالی تھی. لاہور کی بہت بڑی ریلی تھی اور ہزاروں کی تعداد میں ایک شہر کے اندر لوگ نکلے ہوئے تھے. لیکن اب نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی عوامی رابطہ مہم اور ورکر کنونشن جو ہے وہ شروع کریں گے. کوئی بھی جماعت جو اقتدار میں بیٹھی ہوتی ہے وہ ورکر کنونشن اور ساتھ ہی ساتھ جو عوامی رابطہ مہم ہے وہ کب شروع کرتی ہے؟ جب اسے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اب الیکشنز نزدیک ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے 11 دسمبر سے لے کے یعنی کل سے 17 دسمبر تک کا ایک شیڈیول جاری کر دیا ہے، جس کے اندر پورے پنجاب کی ڈویژنز کے اندر جو ہے وہ ورکرز کنونشن ہے، راولپنڈی کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 14 کو لاہور کے اندر ان کا ورکرز کنونشن ہے. کے پی کے اندر انہوں نے ورکرز کنونشن شروع کر دی ہیں کیونکہ اب انہیں پتہ چل چکا ہے کہ انتخابات زیادہ دور نہیں ہیں اور اسمبلیاں تحلیل ہونا اب طے ہو چکا ہے. اور آج فواد چوہدری صاحب نے بھی صبح بیان دیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ دیکھیں گے کہ اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی. ہمارے جو الائز ہیں ان کے ساتھ بات کنفرم ہو گئی ہے اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ عمران
عمران خان نے ہی فیصلہ کرنا ہے، جو فیصلہ ہونا ہے وہ زمان پاک سے ہونا ہے، کہیں اور سے نہیں ہونا، اور جب عمران خان صاحب کہیں گے ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پھر نجم سیٹھی نے ایک اور خبر آج دے دی ہے، سوری حامد میر نے، حامد میر نے خبر یہ دی، آپ کو پتا ہے حامد میر صاحب آج کل بڑے گھر کے بڑے قریب ہیں اور رجیم چینج آپریشن اور نون لیگ کے ایسے سمجھنے کے ایک ممبر ہیں وہ، تو انہوں نے خبر یہ دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس لا کر انہیں جو نااہل تھے ان کی وہ نااہلی ختم کروانے کی کوشش کی جائے اور عمران خان کو نااہل کروانے کی کوشش کی جائے۔ اس کا پلان مکمل تیار ہو چکا ہے، لیکن اگر عمران خان کو نااہل کیا گیا تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھائیں گے۔ یہ وہی حامد میر ہے، آپ نے ذرا یاد کرنا ہے، جو یہ کہتے تھے کہ نواز شریف اگر 4 ہفتوں میں واپس نہ آئے وطن تو ہم سوال اٹھائیں گے۔ کیا سوال اٹھایا گیا؟ نہیں اٹھایا گیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھی اور رجیم چینج آپریشن کو بھی وہ اسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہے۔ اگر یہ حکومت نواز شریف کی گئی ہوتی تو کیا حامد میر یہ سب کچھ کرتے؟ کیا حامد میر اسی طریقے کی گفتگو کرتے؟ ہرگز نہیں کرتے۔ لیکن اب کی بار آپ نے دیکھا کیونکہ ان کے اپنے مفادات تھے تو انہوں نے کس طریقے سے کھل کھلا کے اس رجیم چینج آپریشن کو جو ہے وہ سپورٹ کیا۔ پھر جی ایک اور خبر لے لیں یہاں پہ، وہ کاف لیگ کے حوالے سے ہے۔ کاف لیگ کے اندر خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بغاوت کا اعلان ہو چکا ہے پرویز الہی کے خلاف، اور 7 ایم پی ایز کاف لیگ کے پنجاب میں ایسے ہیں جنہوں نے چودھری شجاعت حسین کو اپنی وفاداری کا یقین دلوا دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ جب کہیں گے ہم ان کے پیچھے سے ہٹ جائیں گے اور حکومت دھڑم تختہ کر کے نیچے گر جائے گی۔ لیکن مونس الہی کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، ہمارے تمام جو ایم پی ایز ہیں وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور پارلیمانی لیڈر بھی، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ کاف لیگ کے اندر بھٹی صاحب ہیں اور بھٹی صاحب پرویز الہی کے قریب ہیں، شجاعت حسین کے بالکل قریب نہیں ہیں۔ تو یہ خبر ہوا میں تیر ہی لگ رہا ہے کہ ہوا میں انہوں نے تیر چھوڑا ہے، اس کے علاوہ اس خبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو خبر پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کے درمیان کاروباری سطح کے اوپر صلح بھی ہو چکی ہے، جس کی تصدیق جو ہے وہ مونس الہی نے کی تھی۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا چودھریوں کی صلح عمران خان کے اوپر بھاری پڑتی ہے، اور کیا چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ اس صوبے کے عثمان بزدار بنتے ہیں یا منظور وٹو بنتے ہیں۔ یہ عثمان بزدار بنیں گے تو اپنی سیاست بچا جائیں گے اور قوم انہیں سراہے گی اور انہیں ایک وفادار اور ایک ایماندار شخص ڈکلیئر کرے گی، اور اگر وہ منظور وٹو بنیں گے تو آپ کو یاد ہے منظور وٹو کا پنجاب میں کیا حال ہوا تھا، اور منظور وٹو نے کس طریقے سے ایک مقبول ترین سیاستدان ہونے کے باوجود اپنی وٹو نے سیاست پنجاب کے اندر ختم کر لی تھی۔ آخری خبر لے لے اور وہ NRO2 کے حوالے سے ہے کہ میں کئی دنوں سے آپ کو خبر دے رہا ہوں، بلکہ 7-8 ماہ ہو گئے ہیں جب سے رجیم چینج ہوا ہے، کہ یہ حکومت صرف NRO2 کے لیے آئی ہے۔ اور اب تو میں کل رات کیونکہ اپنے آبائی شہر آیا ہوں تو ایک دکان پہ گیا، کریانہ سٹور تھا، تو وہاں پہ سامنے سرف کے پیکٹ لٹکے ہوئے تھے اور اس کی پیکنگ کے اوپر جو ٹائٹل تھا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس سرف کی کمپنی جو لانچ ہوئی ہے اس نے اپنا نام رکھا ہے، وہ نام NRO2 رکھا ہے۔ NRO2 اتنا عوام میں سرائیت کر چکا ہے اور عوام اتنی اس سے اویئر ہے۔ آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ کل سلمان شہباز جو ہیں وہ بھی وطن واپس آ گئے ہیں، اور وہ سلمان شہباز ہیں جو ملک میں واپس آئے ہیں، جن کے ہاتھ میں ٹکٹ باجوہ صاحب نے پکڑایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس ملک میں تمہیں عمران خان سروائیو نہیں کرنے دے گا، تم فوری طور پہ جو ہے وہ لندن پہنچ جاؤ، اور یہ خبر کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ وہ سلمان شہباز ہیں جن کے اوپر ان کے باپ شہباز شریف نے اپنی تمام کرپشن کا جو ایک سیرا تھا وہ سجایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ کیا وہ تو سلمان شہباز نے کیا، نہ حمزہ نے کیا نہ میں نے کیا، سلمان کے ہی یہ سارے کاروبار ہیں اور سارا کچھ سلمان نے کیا ہے۔ اب وہ سلمان شہباز جو ہیں وہ بھی وطن واپس آ چکے ہیں اتنی چوری کے باوجود، اور کسی جیل میں نہیں گئے، کہیں پہ بھی نہیں گئے، بلکہ سیدھا PM ہاؤس آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا رائیونڈ آ گئے، وہ جہاں جاتی عمرہ میں انہوں نے اپنے محلات بنائے ہوئے ہیں۔ اور دیکھنا یہ ہے آپ نے ذرا پاکستانیوں کہ اس ملک کے اندر ایک سائیکل چور، ایک چھوٹی سی چوری کرنے والا تو پکڑا جاتا ہے، لیکن ان مگر مچھوں کو آج بھی کوئی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ اس 7 سے 8 ماہ میں اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جو مذاق کیا گیا ہے، پھر وہی ہر ویڈیو کے آخر پہ سوال پوچھتا ہوں، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ کیا رجیم چینج آپریشن کے پیچھے بیٹھے جو کردار تھے وہ اس کی ذمہ داری لیں گے، یا وہ جس طریقے سے اپنے عہدوں سے الگ ہو چکے ہیں اس طریقے سے اس پوری ذمہ داری سے الگ ہو کے اپنی زندگی آرام سے گزاریں گے، اور اس 23 سے 24 کروڑ عوام کی زندگی جو ہے وہ مشکل میں ڈالی ہے اس کی ذمہ داری بالکل نہیں لیں گے۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔